السلام علیکم۔ آج ہم ایک نظر ڈال رہے ہیں پاکستانی ڈرامہ سیریل دائن کی 24ویں قسط کے کچھ اہم واقعات پر۔ جی، اور جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ تو ایک ماں نہال کی بڑی دل دہلا دینے والی کہانی ہے جو اپنے بچے حنین کو واپس پانے کے لیے بالکل بے چین ہے۔ ہاں، اور اس ساری کہانی کے مرکز میں لگتا ہے ایک وعدہ ہے جو طاقتور زوار شاہ نے نہال سے کیا تھا۔ بالکل، کہا جاتا ہے کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ بچہ نہیں چھینے گا جو اس نے شادی کر کے حاصل کیا تھا، شاید صرف وارث کے لیے۔ لیکن اب وہ صاف مکر رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل، وہ اب اس وعدے کو ماننے کو تیار ہی نہیں۔ تو ذرائع بتاتے ہیں کہ نہال ہمت کر کے زوار کے گھر پہنچ جاتی ہے ایک تقریب کے دوران۔ جی، اور وہ سیدھا اپنا بچہ مانگتی ہے، اسے اس کا وعدہ یاد دلاتی ہے۔ لیکن زوار کا رد عمل وہ کیا تھا؟ زوار تو بالکل نہیں پسیجتا، وہ تو صاف کہہ دیتا ہے کہ بھئی بچہ اب اس کا اور اس کی دوسری بیوی شباب کا ہے، اور وہ نہال کے اس طرح آنے پر شدید غصے میں آ جاتا ہے، اسے وہاں سے نکالنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہاں سے مطلب بات بگڑنا شروع ہوتی ہے۔ بگڑنا شاید ہلکا لفظ ہے، یہاں تو بات بہت بہت آگے چلی جاتی ہے۔ ہاں، مجھے اندازہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ زوار کی بہن وہ نہال پر تشدد کرتی ہے۔ جی، اور صرف تشدد نہیں، بہت شدید۔ ایک ملازمہ نوری بیچاری بچانے آتی ہے تو وہ بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ اور پھر تو معاملہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ۔ ذرائع کے مطابق زوار کی بہن وہ تو جیسے آپے سے باہر ہو جاتی ہے، نہال پر جان لیوا حملہ کرتی ہے۔ اور نوری بھی، وہ بھی مردہ پائی جاتی ہے۔ یہ تو مطلب انتہائی بے رحمی ہے۔ یہ تو واقعی خوفناک ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہے۔ مطلب یہ قتل ہو گئے اور پھر خاندان، خاص طور پر زوار کی بہن اور اس کا ایک بھائی ہے جاوید، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان ہلاکتوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ پردہ ڈالنا مطلب چھپانا ہے سب کچھ۔ جی بالکل، ایک ٹھنڈے دماغ سے کیا گیا فیصلہ۔ جاوید کو حکم ملتا ہے کہ نہال اور نوری کی لاشوں کو راتوں رات خفیہ طور پر ٹھکانے لگا دو۔ اور کہانی کیا بنانی ہے؟ کہانی یہ کہ وہ دونوں اپنی مرضی سے چلی گئی ہیں، مطلب خاندان کی عزت بچانی ہے، چاہے انسانی جان کی کوئی قیمت نہ ہو۔ اور اس راز کو یقینی بنانے کے لیے وہ اور بھیانک قدم اٹھاتے ہیں۔ ہاں، جاوید ایک گورکن کو بلاتا ہے، اسے پیسے دیتا ہے، دھمکاتا ہے اور لاشیں دفن کروا دیتا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ راز کو مکمل طور پر دفن کرنے کے لیے جاوید کو بھی راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ کیا؟ جاوید کو بھی؟ کس کے حکم پر؟ زوار کے بھائی کے حکم پر، مطلب کوئی گواہ نہیں چھوڑنا۔ یہ تو گناہوں کا ایک پورا جال بن گیا۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے راز کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن یہاں کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے ناقابل یقین۔ اچھا، کیا ہوتا ہے؟ وہ گورکن جسے لاشیں دفنانے پر مجبور کیا گیا تھا، وہ شدید احساس جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے، بلکہ شاید یقین ہو جاتا ہے کہ اس نے نہال کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ کیا زندہ دفن؟ یہ تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بالکل، اور پھر قسمت دیکھیں، اس گورکن کی ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہوتی ہے جو وہیں قریب کسی قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا ہوتا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر کو بتا دیتا ہے؟ جی، وہ ہمت کر کے سب بتا دیتا ہے۔ ڈاکٹر فوراً قبر کھودتا ہے اور نہال زندہ ہوتی ہے؟ بے ہوش لیکن زندہ۔ ڈاکٹر اسے بچا لیتا ہے۔ یہ تو ایک معجزہ ہے، بالکل غیر متوقع۔ یعنی جس عورت کو اس کے دشمن مردہ سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں زندہ ہے۔ کمال ہے۔ جی، اور اس سارے ہنگامے کے دوران زوار خود کہاں ہے؟ کیا اسے کچھ اندازہ ہے کہ یہ سب ہو گیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ان واقعات سے مکمل طور پر بے خبر ہے۔ وہ جاوید سے پوچھتا بھی ہے اس کے قتل سے پہلے، نہال اور نوری کے بارے میں۔ جی، تو جاوید وہی جھوٹی کہانی سنا دیتا ہے کہ بھئی انہیں بھیج دیا گیا ہے۔ اور زوار مان لیتا ہے؟ ہاں، وہ مطمئن نظر آتا ہے، بلکہ وہ تو نہال کو طلاق دینے کا ارادہ بھی کر رہا ہوتا ہے، جسے اس کی بیوی شباب سن لیتی ہے۔ یہ کیسا تضاد ہے؟ ایک طرف اتنی بڑی سازش، قتل و غارت، اور دوسری طرف مرکزی کردار اپنی لا علمی میں اپنی زندگی کے فیصلے کر رہا ہے۔ یہی تو اس کہانی کی پیچیدگی اور شاید کشش ہے۔ دھوکہ، شدید تشدد، پھر ایک منظم طریقے سے سچ چھپانے کی کوشش، اور پھر قسمت کا ایسا کھیل کہ نہال بچ جاتی ہے۔ بالکل، وہ زندہ ہے
مگر اس کے دشمن اسے مردہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ایک عورت جو زندہ دفن ہونے سے بچ گئی اور ایک ڈاکٹر جو اس خوفناک راز کا گواہ ہے، اب آگے کیا ہوگا؟ جی، یہ راز کب تک چھپا رہے گا؟ اور جب یہ کھلے گا تو اس طاقتور خاندان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات